سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا یونائٹڈ نیشنز کی یا اقوام متحدہ کی, تو یہی جیسچر انہوں نے وہاں بھی دیا. وہاں جو قراردادیں پیش ہوئی تھیں جنگ بندی کے لیے یا پھر ایڈ کو فریلی پہنچانے کے لیے, تو اس پہ بھی دونوں پہ یو ایس نے ویٹو کیا. بالکل, اس میں اتنا یعنی ورنہ تو یہ ڈیموکریسی کی بہت بات کرتے ہیں. بالکل بالکل, 12 اور مطلب صرف 3 ممالک تھے, 4 ممالک تھے جنہوں نے اس کو وہ کیا ہے, اپوز کیا ہے. باقی جو ہے وہ 12 ممالک نے اس کے نہیں, اصل میں انہوں نے اپوز بھی نہیں کیا, وہ ایبسنٹی تھے. ٹھیک ہے, جو اپوز تو یو ایس نے کیا نا, رائٹ. I mean وہ ان کی وجہ سے ویٹو انہوں نے کیا, اپوز ہو گیا, باقی ایبسنٹیز تھے. تو آپ یہ دیکھیں, ورنہ تو آپ کی پھر یہ ڈیموکریسی, آپ کس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ سب سیمانٹکس ہے, ایمٹی ریٹرک ہے, ان کے پیچھے ان کے جو ورڈز ہیں کھوکھلے, اور اسی لیے نیریٹو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی پوری کوشش اور فورسز نیریٹو بلڈنگ کے اوپر ہوتی ہے. تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, زیادہ پیچھے نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک سی آئی اے کے کانٹریکٹر تھے ایڈورڈ سنوڈن. انہوں نے جب وہ افغانستان اور عراق کے خلاف جب یو ایس کے آپریشن چل رہے تھے, تو انہوں نے جو چیزیں لیک کی تھی اس کی وجہ سے ان کو رشیا میں پناہ لینی پڑی, رائٹ. اسی طرح جولین اسانج, انہوں نے وکی لیکس کے طور پہ جو ڈاکیومنٹیشن نہیں کی تھی, اس میں کلیئر کٹ ویڈیوز دکھائی تھی. جب ان کو پتا تھا یہ لوگ جرنلسٹ تھے گراؤنڈ پہ, ان کو ٹارگٹ کیا انہوں نے, رائٹ. یعنی اس ویڈیو کو چھپانے کی وجہ سے انہوں نے جولین اسانج کے اوپر, یعنی جولین اسانج اتنے عرصے ایکواڈورین ایمبیسی میں رہے, پھر وہ ابھی یو کے کی جیل میں. تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ آئی مین یہ بظاہر تو بتاتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور ہم تو ہیں بہت جو ہے نا ڈیموکریسی, ڈیموکریٹک ویلیوز پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن جب ان چیزوں پہ بات آتی ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز کھل کے سامنے آتے ہیں. اور ابھی بھی ہم آج کل کی بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں, زیادہ تر میجورٹی ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ہمارے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور جو فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں, اگر وہ ویزاز پہ ہیں, ان سب کو واپس بھیج دیں گے. ہم ان کے ویزاز کینسل کریں گے, چاہیے اسٹوڈنٹس ہیں کوئی بھی ہو, ہمیں نہیں چاہیے یہ لوگ. یعنی آپ ادھر اپوز ہی نہیں کر سکتے. نیشنلز ان کا کیا کریں گے؟ ان کے لیے ان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ابھی ایونچولی ڈال سکتے ہیں, ایسی بات نہیں. یہی لگتا ہے یا تو ان کو ایگزائل کریں گے یا پھر جیلوں میں بند کریں گے. اسرائیل کے جو آئی تھنک پولیس یا پیراملٹری کے جو چیف ہیں, انہوں نے کہا کہ جو سپورٹ کر رہے ہیں اینٹی وار اسٹینڈس کو, اسرائیل کہنا ہم ان کو سب کو بسوں میں بھر کے غزہ بھیج دیں گے. یعنی اتنے اسٹرانگ ان لوگوں کے سینٹیمنٹس, فرعونیت یہ نظر آ رہی ہے ہر چیز کے اندر. یعنی میں آپ کو بتاؤں, یعنی جب 9/11 ہوا تھا, اس وقت ایک دم سے انہوں نے جو یو ایس کا میڈیا تھا فل بلون اٹیک میں آ گیا تھا کہ ہم اٹیک کریں گے افغانستان کو اور عراق کو. اس وقت جتنے بھی ان کے میڈیا پہ لوگ ایکسپرٹس آ رہے تھے, رائٹ, وہ سب پرو وار تھے, سوائے کچھ کے جو بیسکلی ان کو پھر میڈیا جو ہے نا اتنا کور بھی نہیں کرتا تھا. اور میجورٹی آف دا لوگ یہ جو پرو وار ان کا اسٹینس ہوتا ہے, یہ انہی کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں جو کمپنیز بینیفٹ کرتی ہیں. چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, تھوڑا سا پزلنگ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو یہ بیسکلی یہ سب ان کے جو نیشنل یہ کہتے ہیں نا ہماری نیشنل سیکورٹی کے بارے میں, اب یہ نا ہماری نیشنل سیکورٹی کے لیے تھریٹ ہے. وہ تھریٹ کیا ہے, وہ ان کی نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہے کیا؟ نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ یہ ہے کہ ایکسپلائٹیشن کنٹینیو ہونی چاہیے. اس ایکسپلائٹیشن کے اندر جو بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو اکھاڑ کے پھینکیں, چاہے وہ اپنے نیشنلز ہی کیوں نہ, کوئی بھی ہو. کہ نا ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ یہ بار بار بیسیکلی وہ نیشنل انٹرسٹ وہی ہے, ایلیٹ کلاس کا جو انٹرسٹ ہے. بالکل. تو یہی چیز, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا نا. آپ وہ سب کہتے ہیں یہ ہمارا نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے. اس پہ بھائی آپ کی نیشنل سیکورٹی کی لاجک تو آپ بتائیں نا ذرا. اس لاجک کے پیچھے یہی دکھائی دیتے ہیں, یہ وہی کولونیل مائنڈ سیٹ, وہی ایکسپلائٹیشن کے جو جستجو ہیں کی, وہی جو ہے بیسکلی عوام الناس کو کنٹرول کرنا. موڈ آف ورکنگ چینج ہو رہا ہے. بالکل موڈ آف ورکنگ چینج ہو جاتا ہے, لیکن
ایگزیکٹلی جو ہے نا آپ اگر اس کے پیچھے جائیں, یعنی دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب کوئی بھی اپوزنگ چیز ہوتی ہے, جیسے چور ہے وہ چوری کرے گا, ٹھیک ہے, اب اس کو پتہ چل گیا کہ جو ہے نا اس چیز میں پکڑا جاؤں گا, تو وہ اپنے ٹیکٹکس چینج کرے گا. ایگزیکٹلی دا سیم وے یہ لوگ اپنے ٹیکٹکس چینج کر لیتے ہیں. تو ابھی جو ہم میڈیا کے اندر دیکھ رہے ہیں, جو پچھلے دنوں ایک ہاسپٹل پہ بام ہوا, رائٹ, جیسی ہاسپٹل پہ بام ہوا, اسرائیل کی طرف سے ایک بیان آیا, ان کے آئی تھنک ملٹری کے چیف کا ہی بیان تھا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے حماس کا ایک بنکر تھا یا وہاں ہاسپٹل کے برابر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا ان کا ٹھکانہ تھا, جی اس کو ہم نے مارا, رائٹ. تو جب وہاں سے ڈیتھس ساری سویلینس کی نکلی تو انہوں نے ایک دم سے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی اور اپنا سٹینس ڈیلیٹ کر دیا. بہت سارے لوگوں نے کیپچر کر لی تھی. ہاں, لیکن وہ پھر اس کے بعد ان کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کی میڈیا اور پروپیگینڈا کا مشینری ایک دم سے کیسے اوور ڈرائیو میں آئی, اور پھر انہوں نے ہر طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ اسلامک جہاد والوں کا ایک راکٹ تھا جو مس فائر ہو کے جو ہے نا ہاسپٹل پہ گرا اور یہ ہوا.